بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹیرف کی مدد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ دوسری جانب دوستو، جاپان، جنوبی کوریا کے نمائندے بھی معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ چائنا پر اضافی ٹیکسوں کے ساتھ مجموعی طور پر 104% ٹیکس نافذ العمل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیکسوں پر بات چیت کے لیے 70 ممالک نے امریکہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ تجارتی بات چیت میں غیر ملکی امداد اور ان ممالک میں امریکی فوج کی موجودگی پر بات کریں گے۔ معاہدہ اسی صورت میں ہوگا جس میں امریکی ملازمین کا مفاد ہوگا اور جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ممالک سے بات چیت ہوتی رہے گی اور جوابی محصولات یعنی کہ ٹیکسز نافذ العمل ہوتے جائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنی تجارتی ٹیم کو تجارتی معاہدے تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران جوہری معاہدہ کرنے کی طرف جا رہا ہے اور ہفتے کو ایران سے ہونے والے مذاکرات براہ راست ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے نیتن یاہو کے حالیہ دورہ امریکہ کو ناکام ترین دورہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر نے ایک باسکٹ بال کھلاڑی کی طرح مختلف قسم کے سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی ایشوز جو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس سے متعلق گیندیں پھینکیں اور مسلسل یکے بعد دیگرے نیتن یاہو انہیں پکڑنے سے عاجز نظر آئے۔ نیتن یاہو دوستو، جو کہ دیگر امریکی صدور کے سامنے بہت زیادہ فعال اور گستاخ ظاہر ہوتا تھا، لیکن کل میڈیا کے کیمروں کے سامنے نیتن یاہو صرف بیٹھا رہا اور کھسیانی مسکراتا رہا اور ہر چیز آسانی سے پی گیا۔ یہ صورتحال نیتن یاہو کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ اور توہین آمیز تھی اور اس کی سیاسی کمزوری اور ٹرمپ پر مؤثر واقع ہونے میں ناکامی کھل کر سامنے آ گئی، اور سب کو یہ تاثر ملا کہ وہ کس قدر امریکی صدر پر تکیہ کرتا ہے۔ ایسا دوستو اسرائیلی میڈیا کا خود کہنا ہے۔ میڈیا مزید کہتا ہے کہ نیتن یاہو اس بات پر فخر کر رہا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے دورے کی دعوت پانے والا پہلا عالمی رہنما ہے۔ اسی طرح وہ فخر کر رہا تھا کہ ٹرمپ کی جانب سے انکم ٹیکس عائد کرنے کے دنیا بھر کے خلاف تجارتی جنگ شروع کرنے کے بعد وہ امریکی صدر سے ملنے والا پہلا رہنما ہے۔ اسے امید تھی کہ ٹیکس ختم کروانے میں کامیاب رہے گا یا کم از کم انہیں کم کروا سکے گا، لیکن دوستو وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کے گزشتہ مدت صدارت میں امریکہ کا دورہ کرنے والی نیتن یاہو کی اہلیہ دوران وائٹ ہاؤس میں مفت کپڑے دھلوانے کے لیے میلے کپڑوں کا بیگ بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، ایسا لوگوں کا کہنا ہے۔ بظاہر یوں دکھائی دے رہا تھا کہ ہنگری میں کپڑے دھونے والی مشینیں خراب تھیں، لہذا نیتن یاہو کی اہلیہ نے امریکہ کا رخ کیا۔ لیکورڈ پارٹی کے حامی صرف تصویروں اور کھوکھلے بیانوں سے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں زمینی حقائق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نیتن یاہو دوستو 2 دن پہلے تو بہت بڑکے مار رہا تھا، لیکن اب رو رہا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کا نیا دور دوستو ترکیہ میں ہوگا۔ روسی اور امریکی وفود آئندہ دنوں استنبول میں ملاقات کریں گے۔ روسی وفد کی قیادت امریکہ کے لیے روسی سفیر الیگزینڈر ڈارچیف کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ سوناٹا کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی تعریف کر دی۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کی اور بعد میں دونوں رہنماؤں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر ایک اسرائیلی صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ ترکیہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شام میں صورتحال معمول پر لائے گا، اسرائیل نہیں چاہتا کہ ترکیہ شام پر اثر انداز ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ترکیہ کا شام پر اثر و رسوخ اسے بہتر اور زیادہ پرامن بنا سکتا ہے یا اس کے برعکس ہوگا؟
اس سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، انہیں اردوان پسند ہے اور اردوان بھی انہیں پسند کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میڈیا کو یہ سن کر بہت غصہ آئے گا کہ وہ یہ اردوان کو کیوں پسند کرتا ہے، یعنی ٹرمپ اردوان کو کیوں پسند کرتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لیکن میں واقعی انہیں پسند کرتا ہوں اور وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ ٹرمپ نے اردوان کے حوالے سے کہا کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم بہت سے مراحل سے گزرے ہیں مگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے نیتن یاہو سے کہا کہ اگر آپ کو ترکیہ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ میں اسے حل کر سکتا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرے ترکیہ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہ معاملہ حل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے اردوان کو کہا کہ مبارک ہو، آپ نے وہ کام کر دکھایا جو 2000 سال میں کوئی نہیں کر سکا، آپ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے اردوان سے کہا کہ آپ نے شام پر قبضہ کر لیا، مختلف ناموں کے ساتھ ہی صحیح لیکن حقیقت یہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر رجب طیب اردوان نے مجھ سے کہا کہ نہیں 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 یہ میں نہیں تھا، لیکن ٹرمپ نے ان سے کہا کہ یہ آپ ہی تھے، لیکن کوئی بات نہیں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ دیکھیں وہ اردوان بہت مضبوط انسان ہے، اردوان بہت ذہین ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آخر میں صدر ٹرمپ نے پھر دوبارہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا کہ اگر آپ کو ترکیہ کے رجب طیب اردوان سے کوئی مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اسے حل کر سکتا ہوں۔ جب تک آپ معقول رہیں گے آپ کو معقول رہنا پڑے گا اور ہمیں بھی معقول ہونا ہوگا۔ جمہوریہ ڈومینیکن کے نائٹ کلب کی چھت گرنے سے دوستوں صوبائی گورنر اور سابق بیس بال کھلاڑی سمیت 98 افراد مارے گئے۔ دارالحکومت سانتو ڈومانگو میں ایک نائٹ کلب کی چھت گرنے کے باعث کم از کم 98 افراد مارے گئے، 150 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ دوستوں معروف گلوکار ربی پریز کے کنسرٹ کے دوران نائٹ کلب میں پیش آیا۔ حادثے کے بعد کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی امید ظاہر کی گئی ہے کہ ملبے کے نیچے کئی افراد اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے چائنا پر 104% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ یہ اقدام چائنا کی جانب سے امریکی مصنوعات پر 34% جوابی ٹیکس واپس نہ لینے کے فیصلے کے بعد اٹھایا گیا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان دوستوں تجارتی جنگ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ چینی حکام امریکی دباؤ کے خلاف جوابی اقدامات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، جن میں ہالی ووڈ فلموں پر پابندی اور امریکی زرعی مصنوعات پر اضافی ٹیکس بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے چائنا کو خبردار کیا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ اگر 8 اپریل 2025 تک اپنا 34% جوابی ٹیکس واپس نہ لیا تو امریکہ 50% اضافی ٹیکس عائد کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر چین نے اپنی 34% جوابی ٹیکس کی دھمکی واپس نہیں لی تو ہم 9 اپریل سے مزید 50% ٹیکس عائد کر دیں گے، ساتھ ہی چائنا کے ساتھ تمام مذاکرات بھی معطل کر دیے جائیں گے۔ اور اگر دوستو یہ ٹیکس مکمل طور پر نافذ ہو گیا، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے، تو امریکی کمپنیوں کے لیے چینی مصنوعات پر مجموعی ٹیکس 104% تک جا پہنچے گا۔ چائنا نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا پر ٹیکس بڑھانے کی امریکی دھمکی ایک کے بعد ایک بڑی غلطی ہے جو امریکہ کی بلیک میلنگ پالیسی کو بے نقاب کرتی ہے۔ چائنا اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا، اور اگر امریکہ نے ضد نہ چھوڑی تو چائنا بھی آخری حد تک جائے گا۔ روس کی پارلیمنٹ نے ایران کے ساتھ سیاسی، فوجی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک 20 سالہ معاہدے کی توثیق کر دی ہے، جو روس اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے دوستوں اتحاد کی علامت ہے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، جبکہ روس بھی یوکرین پر جارحیت کے باوجود
امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں روس اور ایران کے درمیان عسکری تعاون پہ واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یوکرین اور مغربی ممالک نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کو شاہد نامی خودکش ڈرون سمیت دیگر ہتھیار فراہم کر رہا ہے جو یوکرین کے خلاف روسی مہم میں استعمال ہو رہے ہیں۔ صدر پوٹن نے اس معاہدے کو ایک انقلابی دستاویزات قرار دیا ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان دوستوں جاری تجارتی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے اور سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی درآمدی اشیاء پر 84% تک نئے ٹیرف عائد کرنے کا چائنا نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ چینی وزارت خزانہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی مصنوعات پر ان نئے ٹیرف کا نفاذ جمعرات سے ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا نے پہلے ہی امریکی درآمدی اشیاء پر 34% ٹیرف عائد کر رکھا تھا، جس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ چائنا کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے عائد کیا گیا ٹیرف ان پر 104% تک جا پہنچا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی جنگ سے عالمی منڈیوں میں مزید بے چینی پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تجارتی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ جوابی ٹیرف عائد کرنے سے امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور عالمی معیشت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو صدر ٹرمپ کی نیچر ہے، ضدی بندہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 84% کے جواب میں وہ نہ چلا بیٹھے گا۔ عجیب کریک آدمی ہے کہ بیٹھے بٹھائے پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ دوستو امریکہ کو بھی ٹرمپ جیسا ہی بندہ چاہیے تھا جو امریکہ کا ستیہ ناش خود کو تباہ و برباد کر سکے۔ امریکہ کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود ہی ایک بندہ وہاں پیدا کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور نیا اعلان کیا ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ملک چھوڑنے کے عدالتی احکامات کے باوجود امریکہ میں مقیم ہیں، ان پر روزانہ 998 امریکی ڈالر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ اس بار یہ جرمانے پچھلے 5 سالوں کے لیے بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں، جس سے بعض تارکین وطن پر 10 لاکھ ڈالر سے زائد جرمانہ ہو سکتا ہے۔ امریکن حکومت نے کہا ہے کہ تمام غیر قانونی افراد کو نئے موبائل ایپ GCBP ہوم کے ذریعے خود ملک چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ انہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ دوستو تقریباً 14 لاکھ ایسے افراد پر لاگو ہوگا جنہیں امیگریشن عدالتوں نے ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امیگریشن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام معاشی طور پر کمزور خاندانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا، جن کی ایک بڑی تعداد امریکی شہریوں یا قانونی رہائشیوں کے ساتھ مشترکہ گھروں میں رہتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ٹیرف پر نہ تو کوئی تاخیر ہوگی اور نہ ہی کوئی توسیع دی جائے گی۔ تقریباً 70 ممالک نے امریکہ سے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ چائنا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم نے جو جوابی اقدامات کیے ہیں وہ مکمل طور پر جائز ہیں، جن کا مقصد چائنا کی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک عام بین الاقوامی تجارتی ترتیب کو برقرار رکھنا ہے۔ امریکی خریداروں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیکس عائد کرنے کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے بڑے گارمنٹس مینوفیکچرر بنگلہ دیش سے آرڈر روکنا شروع کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بنگلہ دیش کی کپاس کی مصنوعات پر 37% نئے ٹیکس عائد کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹیرف کے بعد معاشی بے یقینی سے دوچار امریکیوں کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے یہ بھی مضحکہ خیز بیان جاری کیا ہے کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ریسیشن کا خطرہ 60% تک بڑھ چکا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت بھی کمی آئی ہے۔ آئی فون میں 43% مہنگائی ہوگی، اتنا مہنگا ہو جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔